مال کے بارے میں سوال نہیں کرتا اور مال کے بارے میں حریص نہیں ہوتا، اس کو مال مل جاتا ہے، سوال بھی نہیں کیا، حریص بھی نہیں ہے، اس کو مال مل گیا ہے، بغیر سوال کے بغیر لالچ کیے اس کو لے لینا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا مال ہے جو انسان کو تباہ نہیں کرے گا، یہ ایسا مال ہے جو انسان کو تباہ نہیں کرے گا، جو بغیر لالچ کے، بغیر ہرس کے اور بغیر سوال کے ملے۔ تم نے سوال نہیں کی، یہ لے لو، رکھ لو۔ میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا 3 باتیں جس کے اندر ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامران ہو گیا، فلاح پا گیا وہ بندہ۔ کیا کہنے اس انسان کے 3 چیزیں جس کے اندر موجود ہیں؟ کیا آج ہمارے اندر یہ تینوں موجود ہیں؟ فرمایا پہلی بات یہ ہے، قد افلح من اسلم، کہ جو بندہ اسلام لے آیا یہ کامیاب ہو گیا۔ نبی اسلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر اس کی جو روزی ہے اس کو کفاف کر دیا گیا، اس کی جو روزی ہے اس کو کفاف کر دیا گیا۔ کفاف کا مطلب ہوتا ہے جتنی ضرورت ہے اتنا اللہ نے عطا کر دیا، ضرورت نہیں اللہ کی طرف سے ملے ہی نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، کیا آج ہمارے اندر یہ پہلو موجود ہے؟ کبھی ایسی دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا دینا جتنی میری ضروریات ہے؟ مسائل حل اسی لیے نہیں ہوتے کیونکہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں یا اللہ اتنے لاکھ دے دے، یا اللہ اتنے لاکھ دے دے، یہ نہیں سوال کرتے یا اللہ یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ضرورت ہے، یا اللہ یہ پورا کر دے۔ یہ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے اور میرے اہل بیت کو کفاف رزق دینا، کفاف، کہ جب ضرورت ہو اتنا مل جائے، ضرورت پوری ہو گئی ہے اس سے زیادہ نہ دینا۔ آپ نے یہ دعا کی تھی، اور میرے عزیز بھائیو یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا دیتے رہیں، ہماری ضروریات پوری ہوتی رہیں، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کا محتاج بھی نہ بنائے۔ فرمایا 3 چیزیں، پہلی قد افلح من اسلم، جو اسلام لے کر آیا یہ کامیاب ہو گیا۔ دوسری اس کا رزق کفاف کر دیا گیا، اس کی ضرورت کے مطابق اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور تیسری فرمایا جتنا ملا ہے اس پر وہ قانع ہے، اس پر وہ شکر گزار ہے، جتنا اللہ نے عطا کر دیا، جتنا اللہ نے مال دے دیا ہے، زیادہ کا مطالبہ نہیں ہے، حریص نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس پر قانع، شکر گزاری کرنے والا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ بات جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، یہ وہ واحد وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال سے برکت کو ختم کر دیا۔ ہر بندہ ایسا جھوٹ بولتے ہوئے جھجکتا ہی نہیں، آر ہی نہیں محسوس کرتا، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَةً كَاذِبَةً وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْكَاذِبَةِ، فرمایا جس نے جھوٹا دعویٰ کیا، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا لِيَتَكَسَّرَ فِيهَا، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، یہ بھی ایک سوال کی قسم ہے، یہ مت یاد رکھیے گا کہ یہ سوال کی قسم نہیں ہے۔ اپنے مال کو، حقیقی مال کو، پاک حلال طیب مال کو بڑھانے کے لیے جس نے جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ جھوٹا دعویٰ کیا ہے؟ کیا آپ کی چیز جو ہے وہ 1 کروڑ کی ہے، خریدنے والا ہے، آپ اس کو کہیں کہ مجھے اس کا 1 کروڑ 10 لاکھ مل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں قسم کی بات نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں تو انسان قسم اٹھاتا ہے، اس کی وعید اس سے زیادہ ہے، اس میں قسم کی بات نہیں ہے، صرف دعویٰ کی ہے، اتنی بات کہی ہے کہ آپ مجھے 1 کروڑ کہہ رہے ہیں، مجھے تو 1 کروڑ 10 لاکھ مل رہے ہیں، میں نے منہ ہی نہیں سیدھا کیا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ فرمایا جس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے، وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَةً كَاذِبَةً، جس نے جھوٹا دعویٰ کیا لِيَتَكَسَّرَ فِيهَا، تاکہ مال کو بڑھائے۔ میرے عزیز بھائیو اس چیز کو دیکھیں، مال کو بڑھانے کے لیے انسان کرتا ہے نا، جھوٹ بولتا ہے تو مال کو بڑھانے کے لیے، خیانت کرتا ہے تو بڑھانے کے لیے، غلط بیانی کرتا ہے تو بڑھانے کے لیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَنِ ادَّعَى دَعْوَى الْكَاذِبَ، جھوٹا دعویٰ کیا لِيَتَكَسَّرَ فِيهَا، اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، إِلَّا، نبی علیہ السلام نے فرمایا إِلَّا، اللہ کہ اللہ تعالیٰ لم یزدہ الا قلۃ، اللہ اس کے مال کو کم کریں گے کبھی زیادہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں زیادہ ہو سکتا۔ جھوٹی بات کر دیتے ہیں آج تو عام ہے کثرت کے ساتھ، الا ماشاء اللہ قلیل، جسے اللہ اس بات سے محفوظ رکھے۔ قولوا قولا سدیدا، بھائی اتنے کی ہے لینی ہے آپ لے لیں، بحث نہیں کریں، بہت کم۔ عزیز بھائیو یہ بھی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے برکت کو ختم کر لیں گے، اللہ تعالیٰ خیر کو اٹھا لیں گے۔ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں صرف اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو کبھی زیادہ نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک سوال کی قسم۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے
انہوں نے کہا کہ یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے صحابہ کو بتلا دیجیے، اپنے صحابہ کو رہنمائی ان کی کر دیجیے کہ شرف المؤمن، مومن کی عزت کس چیز کے اندر ہے، مومن کا وقار کس چیز کے اندر ہے؟ فرمایا شرف المؤمن قیام اللیل، جو مومن بندہ ہے اس کی جو شرف ہے، اس کا جو وقار ہے، یہ رات کے قیام کے اندر ہے، رات کی نماز کے اندر ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ عزت تو اللہ نے ان چیزوں کے ساتھ دینی ہے۔ شرف المؤمن قیام اللیل، جو مومن کی عزت ہے، شان ہے، وہ قیام اللیل کے اندر ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ مومن کو عزت دیتے اس بات کے اندر ہے جب یہ لوگوں سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ سہل بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ آیا، اتى النبي رجل فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا انا عملته احبني الله واحبني الناس۔ ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ مجھے ایسا کوئی طریقہ بتائیں کہ جب میں اس پر عمل کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، اللہ پاک بھی محبت کریں اور اللہ کے بندے بھی محبت کریں، ایسا عمل مجھے بتلا دیجئے اللہ کی بھی محبت مل جائے اور لوگوں کی بھی محبت مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهب علی الدنیا یحبک اللہ، اللہ کا بندہ بن تو، مگر دنیا سے بے رغبت ہو جا، تمہارا مقصد مال نہ ہو، اللہ کا بندہ بن، اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ وَاذْهَدْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، لوگوں کے لیے نفع کا کام کرو، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، مگر ان کے مال کے اوپر اپنی نظر نہ رکھا کرو۔ وَاذْهَدْ فِي مَا أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں سے طمع نہ رکھا کرو، لوگوں سے طمع نہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ بھی محبت کریں گے، اللہ کے بندے بھی محبت کریں گے، دنیا والے بھی محبت کریں گے۔ اگر سوال کرو گے، اگر نظریں جمائے رکھو گے، نہ اللہ کی محبت ملے گی نہ دنیا والوں کی محبت ملے گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اس صحابی کے سامنے چند شرائط رکھی، پھر اسے اپنی طرف کھینچا، اپنے ساتھ لگایا، اس کے کان میں کہا۔ اس صحابی نے بعد میں یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب مجھے اپنی طرف کھینچا ہے، اپنے ساتھ لگایا ہے، میرے کان کے اندر آپ نے فرمایا اس بات کے اوپر میری بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کسی سے سوال نہیں کرو، اللہ کے سوا کسی سے مانگو بھی، اس بات پر میری بیعت کرو۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من سأل الناس، کہ جو بندہ لوگوں سے سوال کرتا ہے، جو لوگوں سے مانگتا ہے، لیتکثر بہا، تاکہ اس کا مال بڑھ جائے، تاکہ اس کا مال کثیر ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ مال کو بڑھانے کے لیے سوال کرنے والا، جھوٹے دعوے کرنے والا، یہ جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہا ہے۔ فلیتکثر فلیستقل او لیتکثر، اس کی مرضی ہے نا، اس کی مرضی ہے، چاہے وہ کام اکٹھے کر لے، چاہے وہ زیادہ اکٹھے کر لے۔ جو اس طرح کے بلا وجہ سوال ہیں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر چوکوں پر، چوراہوں پر، مارکیٹوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، گلی محلوں کے اندر، ہر جگہ دیکھیں گے آپ، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، سارے کے سارے سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، علماء کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو دینا جائز نہیں، حلال نہیں، حق والوں کا حق مرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا ہے لا یسألون الناس الحافا، جو صحیح مستحق ہے نا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، چمٹ چمٹ کر نہیں مانگتے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، اور جو جتنے زیادہ سوال کرتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ ناپسند کرتے ہیں، جتنا زیادہ چمٹ جاتا ہے، لیچر بن جاتا ہے، اللہ اتنی اس سے نفرت کرتے ہیں، اتنا اس کو دھتکار دیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیو فرمایا وَيُحِبُّ الْحَيِّيَّ الْعَفِيفَ الْمُتَعَفِّفَ، تین قسم کے لوگ ہیں اللہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ فرمایا وَيُحِبُّ الْحَيِّيَّ، حیا کو اختیار کرنے والا جو ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ یحب الحیی العفیف، حیا کو اختیار کرنے والا، پاک دامن رہنے والا، اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ المتعفف، سوال سے بچنے والا، اللہ اس سے محبت رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام اس قدر سوال سے بچا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک صحابی اپنی سواری پہ بیٹھے، اس کا کوڑا نیچے گر گیا، وہ کسی کو کہتے ہی نہیں تھا کہ میرا کوڑا پکڑا دو،
کسی کو بھی نہیں کہتا تھا کہ مجھے میرا کوڑا پکڑا دو، خود سواری سے نیچے اترے گا، پھر اپنے کوڑے کو پکڑے گا، پھر سواری کے اوپر بیٹھے گا۔ میرے عزیز بھائیوں دیکھیں، مال ہے نا دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ مال دو قسمیں ہیں، ایک لینے والا ہے، ایک دینے والا ہے۔ مال کے بارے میں دو قسمیں، ایک لینے والا ہے، ایک دینے والا ہے۔ ایک اوپر والا ہاتھ ہے، ایک نیچے والا ہاتھ ہے۔ ایک ہاتھ لے رہا ہے، ایک ہاتھ دے رہا ہے، صدقہ خیرات دے رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا درس دیا ہے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، محنت کر لو، کام کر لو، مشقت اٹھا لو، تھوڑا سا کما لو۔ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو، تھوڑا سا کما کر اس میں سے بھی صدقہ کرو۔ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم کی آگ سے بچو، چہرے کھجور کا ایک حصہ کیوں نہیں دے دیتے، ایک ٹکڑا کیوں نہیں دے دیتے، اپنی محنت کے ساتھ، سوال کر کے نہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یہ طریقہ فرمایا اللہ مال کو حلال کیسے کرتے اور مال کو بڑھاتے کیسے؟ فرمایا ما من یوم الا ملکان ینزلان فیقول واحد منہما اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جس نے تیرے رستے میں خرچ کیا ہے، جس نے تیرے لیے خرچ کیا ہے، جس نے تیری رضا کو پانے کے لیے خرچ کیا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ اس کو برکت عطا کر دے، اس کے مال کو بڑھا دے۔ وَيَقُولُ الْآخِرُ، اور دوسرا کہتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جس نے روک رکھا ہے، جس نے خرچ نہیں کیا، جو کنجوس ہے، بخیل ہے، دل ہی نہیں کرتا، اتنا زیادہ حوصلہ ہی نہیں بڑھتا، اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ اس کے مال کو تباہ کر دے۔ علماء کہتے ہیں کہ آپ چیزیں روزانہ تھوڑا سا صدقہ کر لیں، 10 روپے کر لیں، 100 روپیہ کر لیں، اپنی حیثیت کے مطابق کر لیں، اس دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ جو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والے کو مال بڑھا دے، آپ 100 روپیہ خرچ کر لیں، فرشتے دعا کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں ایک بات ہے کہ ہر انسان سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دولت دے دے، یا اللہ مجھے مال دے دے، حالانکہ میرے عزیز بھائیوں جو دعا ہے وہ برکت کی دعا کرنی چاہیے، برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، آپ کسی کے پاس کھانا کھاتے ہیں، کسی نے آپ کی دعوت دی ہے، آپ کو دعوت پہ بلایا ہے، آپ کی دعوت کی ہے، آپ جا کر کھانا کھاتے ہیں، تو کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس کو کیا دعا دی جائے؟ اللہم آتی من اطعمنا واسقِ من سقانا اللہم بارک لنا فیما رزقتنا۔ اس دعا پر غور کیجئے گا کہ آپ کو کسی نے کھانا کھلایا ہے، ہم کیا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عطا کرے۔ اور جیسے ہمارے معاشرے میں مائیں جب بھی دعا دیتی ہیں اکثریت یہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، بہت زیادہ دے دے۔ مگر میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں سنت طریقہ کیا ہے، جب بھی کسی کو دعا دینی ہے، نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو کہا، جب اس کی شادی ہوئی تو کسی نے اس کے لیے دعا دی تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ نے دعا کی ہے اس میں برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ آپ کو جب کوئی کھانا کھلاتا ہے فرمایا اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، یہ نہیں کہنا کہ اللہ رزق اور عطا کر دے، یہ کہو اللہم بارک لنا فیما رزقتہم، یا اللہ جو اس کو تو نے رزق دیا اس میں برکت ڈال دے۔ اور جب ہم قنوت وتر کے اندر دعا کرتے ہیں وبارک لی فیما آتے، یا اللہ جو تو نے مجھے دیا اس میں برکت ڈال دے۔ فجر کی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں، ورزقا طیبا، پاکیزہ رزق کا سوال کرتا ہوں، حلال رزق کا سوال کرتا ہوں، برکت والے رزق کا سوال کرتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیو یہ سوال اللہ سے کرنے چاہیے کہ اللہ عزت والی روزی دے، اللہ برکت والی دے، اللہ ہمیں خود اس قابل بنائے، ہم محنت کریں، اسی سے صدقہ کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ احادیث کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔